یوم دفاع جوش و جذبے سے منایا گیا۔ لاہور میں نماز فجر کے بعد دعائیہ تقاریب کا انعقاد۔ شہداء کے مزارات پر حاضری فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کینٹ میں یادگار شہداء پہنچی، حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ عسکری حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ راہ حق کے شہیدوں کو سلام۔ یوم دفاع پر سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات۔ میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضری، سلامی پیش کی۔ جی او سی 11 ڈویژن میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میجر شبیر شریف شہید کے صاحبزادے تیمور شریف سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں۔ 6 ستمبر تجدید عہد وفا کا دن۔ کینٹ میں غازیان ڈوگرائی کی یادگار پر تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ پنجاب ریجمنٹ کے 106 شہیدوں کے نام پر تعمیر یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کے گھر گئے، والدہ اور بھائیوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کہا، ہمارے شہداء ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ جناح ہال میں یوم دفاع کی پروقار تقریب۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے قومی پرچم بلند کیا۔ اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر ندیم خان، اسٹیشن کمانڈر نیوی کموڈر محمد جواد، ونگ کمانڈر طاہر نعیم چیمہ کی شرکت۔ سائرن بجایا گیا، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس دستے بینڈ نے سلامی دی۔ باغوں کے شہر میں پھر ابر رحمت برس پڑا۔ اقبال ٹاؤن، کریم بلاک مارکیٹ، سبزہ زار میں بارش، ہنجروال وحدت روڈ مزنگ میں بھی بادل برسے۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس اور گرد و نواح میں بھی رمجم۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم، پنجاب اسٹیڈیم کے اطراف بھی بارش ہوئی۔ ہائی کورٹ کا ٹائر جلا کر آئل بنانے والے پلانٹس مسمار کرنے کا حکم۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ بسوں پر بچوں کو نہ لانے والے اسکولوں کی رجسٹریشن کی تجدید نہ کی جائے۔ میڈیکل کے بعد اب نرسنگ میں بھی انٹری ٹیسٹ لازم قرار۔ رواں سال نرسنگ کالجز کے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ بی ایس سی نرسنگ 4 سالہ پروگرام کے لیے ٹیسٹ یو ایچ اے کے تحت ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ ایف ایس سی میٹرک کے نمبرز پر مشتمل میرٹ بنے گا۔ جیلوں میں قیدیوں کی مشقت کے لیے یونیفارم لیبر سکیل متعارف۔ قالین، صندوق، لوہے کی چارپائی، لباس کی تیاری بارے اہداف مقرر۔ تربیت یافتہ قیدی 2 دن میں وارڈرز کی 3 شرٹ، 3 پینٹ سلائی کرے گا۔ ایک قیدی دن میں لوہے کی 2 چارپائیاں تیار کرے گا۔ شہر میں غیر محفوظ عمارتوں کی بھرمار۔ گنجان آباد علاقوں میں غیر محفوظ عمارتیں بڑا خطرہ۔ عمارتیں شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بننے لگیں۔ وارڈ سٹی اتھارٹی اور کارپوریشن غیر محفوظ عمارتوں کو مسمار کرنے سے غافل۔ اکبری گیٹ میں حمام والی گلی سمیت بیشتر مقامات پر غیر محفوظ عمارتیں موجود ہیں۔ عثمان غنی روڈ، دروگا والا کی واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ علاقے میں صاف پانی کی قلت، رہائشی پریشان۔ فلٹریشن پلانٹ کے اطراف گندگی کے ڈھیر۔ بجلی ₹1.75 فی یونٹ مہنگی۔ اضافہ چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصولی کی جائے گی۔ نیپرا اتھارٹی نے منظوری کے بعد معاملہ وفاق کو بھیج دیا۔ بارش سے جلنے اور خراب بجلی میٹرز کی تعداد بڑھ گئی۔ خراب سنگل اور 3 فیز میٹرز کی تعداد 42,000 تک جا پہنچی۔ 39,500 سنگل، 2400 سے زائد 3 فیز میٹرز ڈیفیکٹو قرار۔ لیسکو نے صارفین کو ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی بحال کر دی، بھاری بل بھی بھیج دیے۔ ایف بی آر میں افسران کے تقرر تبادلے۔ متعدد اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، آڈٹ اور سینئر آڈیٹرز تبدیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ محمد اسلم محمد وقاص قریشی کا تبادلہ۔ محسن خالد، محمد عاطف نذیر، امجد علی اور محمد رضوان کو رپورٹ کرنے کا حکم۔ منشیات کے ملزم شکیل کی درخواست ضمانت واپس لینے پر مسترد۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر ہائی کورٹ میں پیش۔ فورینزک سائنس لیبارٹری کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے کہا کہ چالان و فورینزک رپورٹس کو بروقت جمع کرانے کے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔
گندم اسکینڈل میں ملوث 3 افسران کی ضمانتیں منظور۔ پاسکو پرچیز افسران ناصر ابدال، افتخار احمد اور محمد فیصل کی رہائی کا حکم۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے پاسکو افسران کی درخواست ضمانت پر حکم سنایا۔ ملزمان کو 2-2 لاکھ کے متلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ آن لائن ٹیکسی چلانے والے ڈرائیور کے اغوا برائے تاوان کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان کو بری کر دیا۔ گواہان کے منحرف ہونے پر عدالت نے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا۔ مدعی سمیت 2 گواہان نے عدالت میں شہادت قلم بند کروائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن میں بیٹھک، ملکی صورتحال پر بات چیت۔ پی این ڈی بورڈ کا اجلاس، 14 ارب 49 کروڑ کے فنڈز منظور۔ وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے 9 ارب 70 کروڑ منظور۔ سویابین، تل اور کینولا کی برآمدات میں اضافے کے لیے 89 کروڑ روپے کی منظوری۔ محکمہ جنگلات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل کے قیام کے لیے 1 ارب 20 کروڑ منظور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد نے کچے کے ایشو کو انتہائی سنجیدہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پولیس آفیسر کے حوالے سے چاند صاحب کی تجاویز پر انکوائری ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ بھی وہاں گئے تھے۔ آئی جی پنجاب بھی اکثر جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ، پولیس کے پھر پارٹی کارکنان کے گھروں پر چھاپے۔ شاہدرہ میں یاسر گیلانی کی گرفتاری کی کوشش ناکام۔ سابق صدر لاہور اصغر گجر کے گھر اور ڈیرے پر بھی ناکام چھاپے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کہتے ہیں پولیس اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ ایک پلیٹ فارم پر تمام میونسپل خدمات، پنجاب حکومت کا نئی اتھارٹی بنانے پر غور۔ پنجاب واٹر سپلائی، سیوریج، سینیٹیشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی یکجا ہوگی۔ وزیر بلدیات کی زیر صدارت 11 رکنی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ خواجہ سلمان رفیق، سہیب احمد بھٹ بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس، لائف سٹاک کی ترقی کے لیے انیشیٹوز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری لائف سٹاک ثاقب علی نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر عثمان طاہر اور ڈی جی ڈاکٹر محمد اشرف کی شرکت۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت اجلاس، 5 فیلڈ ڈائریکٹوریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فیلڈ ڈائریکٹوریٹس کو نئے کنٹریبیوشن ٹارگیٹس کی بھی منظوری۔ دیگر شخصیات کی شرکت۔ لاہور میں یوم دفاع پر مختلف تقریبات، مسلم لیگ کاف کی جانب سے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ میاں وحید، ندیم پہلوان، عرفان چودھری شریک ہوئے۔ آئی ای پی انجینئرز ٹاؤن میں ایم پی اے شہباز کھوکھر کی ریلی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام ٹھوکر نیاز بیگ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے استنبول چوک سے ریگل چوک تک دفاع ریلی نکالی۔ تھری پی پلاسٹک پرنٹنگ اور پیکیجنگ کی نمائش۔ ایکسپو سینٹر میں دوسرے روز بھی گہما گہمی۔ 15 ممالک کی 250 سے زائد کمپنیز نے اسٹالز لگائے ہیں۔ نمائش 7 ستمبر تک جاری رہے گی۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے کپتانوں کے ناموں کا اعلان۔ سعود شکیل ڈولفن، شاہین آفریدی لائنز کے کپتان ہوں گے۔ شاداب خان پینتھرز، محمد حارث اسٹالنز اور محمد رضوان وولفز کے کپتان مقرر۔ ہر ٹیم کے 20 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان۔ 10 ستمبر کو 15 رکنی کر دیا جائے گا۔